الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مسلیان اکرام، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں، ربیع الاول جس کی آمد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، آپ کی وفات کا مہینہ۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت سے ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ جب سیرت کی بات آتی ہے تو حدیث کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے تو سنت کی بات آتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کبھی اس مسجد میں ہم نے علم حدیث کی ایسی اصطلاحات، ایسی ٹرمنالوجیز جو علم حدیث میں استعمال ہوتی ہے یا ہمارے خطبات میں ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، ہم میں سے ایسے بہت سارے ہیں جن کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی اس جمعہ میں بہت ہی سرسری اور سطحی طور پر اس کا احاطہ کیا جائے، کیونکہ یہ اتنا عمیق اور گہرا علم ہے اور اتنا وسیع میدان ہے یہ کہ ظاہری بات ہے آدھے گھنٹے میں تو اس کے اوپر کچھ بات اس کی تمہید بھی نہیں باندھی جا سکتی۔ تو میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سیرت کے اوپر آتے ہیں۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو باضابطہ طور پر جو تحریر میں لایا گیا ہے، اس وقت کے لوگوں نے، صحابہ نے اور جید علماء نے، تو آپ کی سوانح عمری کو، جو بچے انگلش میڈیم کے ہیں، آپ کی بایوگرافی کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات تک تمام حالات اس میں درج ہوتے ہیں۔ اس کو سیرت کہتے ہیں۔ یہ سیرت ہمارے لیے کیوں ضروری؟ سوال یہ آتا ہے، یہ سیرت مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا بہت سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہمارے دین کے جو ماخذ ہیں، ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے ہم کوئی چیز لیتے ہیں، ریسورسز، بنیادی ماخذ۔ اگر آپ کے پاس میں کوئی غیر مسلم آئے گا اور کہے گا معین بھائی میں جاننا چاہتا ہوں اسلام کو، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا پڑھوں، کہاں سے پڑھوں، تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلی کتاب جو آپ بتائیں گے، کون سی کتاب بتائیں گے؟ کون سی کتاب بتائیں گے؟ کہ آپ کیا پڑھیے؟ قرآن مجید پڑھیے نا۔ قرآن مجید ہی اسلام کا بنیادی ماخذ ہے، اور اس قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر، کیونکہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ سیرت کو قرآن کے بغیر اور قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ دین کے جو دو بنیادی ماخذ ہے، اور ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس میں جو دین آتا ہے ہم کس سے لیتے ہیں، دین کا ماخذ کیا ہے۔ اگر دین کا ماخذ غلط ہوگا تو ہماری دین کی سمجھ غلط ہوگی، دین پر عمل غلط ہوگا۔ اس لیے ہم کو بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، بہت ہی محتاط رہنا ہے کہ ہم علم کہاں سے حاصل کریں، خاص طور پر ہم دین کہاں سے حاصل کریں۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید ایک بنیادی ماخذ اور ریسورس ہے
دین کو جاننے کا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بنیادی ماخذ ہے دین کو جاننے کا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ یعنی کسی اور آسمانی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی نہیں دی یا یہ ضمانت کہ میں اس آسمانی کتاب کی کیا کرنے والا ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ انجیل دیکھ لیجئے، انجیل کے اندر 50 ایڈیشن ہے۔ آپ بائبل کے علاوہ جو ہے آپ تورات دیکھ لیجئے، کوئی کتاب محفوظ نہیں رہ سکی، کوئی کتاب، کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہ سکی، صرف اور صرف قرآن مجید جس طریقے سے لفظ بہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لفظ و لفظ من و عن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا، آپ کے ساتھ میں صحابہ نے یاد کیا، اور صحابہ نے اس کو اسی وقت جو ہے لکھ لیا، اور اس طریقے سے قرآن مجید پوری طریقے سے ضبط تحریر میں لایا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور آپ کے ساتھ میں بہت سارے صحابہ تھے جن کو قرآن مجید ازبر یاد ہو گیا، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو لکھ لیا گیا، پتوں پر لکھا گیا، چمڑوں پر لکھا گیا، اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا گیا، پتھروں پہ لکھا گیا، سلیٹ پہ لکھا گیا۔ کتابت قرآن بذات خود ایک بہت بڑا شعبہ ہے علم کا، جس کو ہم کبھی بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ قرآن کیسے لکھا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، اب قرآن مجید کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ سمجھ سکیں۔ نہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہم بار بار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے آ کے آپ سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ اے ماں، ہمارے نبی کا خلق، کردار، سیرت کیسی تھی؟ تو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلق القرآن، ان کا خلق، ان کا سیرت، ان کی کردار کیا تھا؟ قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ، عملی نمونہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے، اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی حفاظت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مقدس اور اتنی محبت کرنے والی تھی کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایک ٹک لگا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور ایک ایک بات سنتے تھے، اور اس میں سے ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے یا جو کچھ بھی عمل کیا ہے، وہ بات ہم اس کو کیا کر لیں، ذہن میں رکھ لیں اور اس کو یاد رکھیں۔ اور بعض صحابہ نے قرآن جب نازل ہو رہا تھا اسی زمانے میں جو ہے حدیث لکھنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ تو اسی وقت سے جو ہے سیرت کے ساتھ میں حدیث کو لکھنے کا کام شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے حدیث لکھنے کے بعد میں کس طریقے سے ہم تک پہنچے، اس کے لیے جو ہے کچھ بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حدیث کہتے کس کو ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان، میں لوگ نہیں کہتا، بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو حدیث کا لفظ سنتے رہتے ہیں جب ہم جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں یا جب کوئی بیان کرتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ حدیث، حدیث کیا ہے؟ میں اگر کسی کو پوچھوں کہ حدیث کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، تو بہت سارے لوگ ہوگی جن کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہوئی کوئی بات، آپ کا قول، آپ کا کوئی عمل، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور اس کو آپ نے نہیں روکا، جس کو کہتے ہیں تقریر، تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کا شمار حدیث میں ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، آپ کا قول، آپ کا عمل
اور ایسا کوئی کام جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو نہیں روکا، اس کو تقریر کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، تو یہ تینوں چیزیں حدیث کے زمرے میں آئیں گے کہ یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے، اور ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ واقعی میں صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کے اندر کچھ خلط ملط کیا گیا ہے، یا ایسی کوئی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 100 سال کے بعد میں لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بہت ساری باتیں کہیں جو موضوع احادیث کہلاتی ہے، گھڑی ہوئی من گھڑت احادیث ہے اور روایات ہے. اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے ہم یہ سلسلہ دیکھیں گے کہ احادیث ہم لوگوں تک آج کیسے پہنچی. آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھے کہ میں نے ایک بات التمش سے کہی، التمش نے وہ بات غلام نبی سے کہی، غلام نبی نے وہ بات احمد پہ کہی، اور احمد نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے میری یہ بات لکھی. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو میری اس کتاب میں لکھی گئی ہے، یہ تمام حضرات راوی کہلائیں گے. پہلا راوی کون ہے؟ التمش ہے. دوسرا راوی غلام نبی ہے. تیسرا جو ہے لکھنے والا یا تدوین کرنے والا یا حدیث کی کتاب لکھنے والا محدث، چاہے وہ امام مالک ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، وہ کیا ہے؟ محدثین ہے، جنہوں نے احادیث کو کیا کیا؟ کمپائل کیا، لکھا. اور یہ حضرات جو ہے وہ کیا کہلائیں گے؟ راوی کہلائیں گے. تو اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ احمد نے واقعیتاً ایک بات جو لکھا ہے وہ بات صحیح ہے، معین بھائی نے وہ بات ایسی ہی کہی ہے، تو آپ کو بیچ کے راویوں کو سمجھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. کیا احمد غلام نبی سے کبھی ملا ہے؟ کیا غلام نبی التمش سے ملا ہے؟ کیا التمش مجھ سے کبھی ملا ہے؟ اور پھر یہ دونوں راوی کیسے ہیں؟ کیا یہ ثقہ راوی ہیں؟ ان کا کردار، ان کی سیرت اچھی ہے؟ ان کا حافظہ کیسا تھا؟ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے محدثین نے ایک علم ایجاد کیا، اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں تک یہ علم رہا، جس کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم اسماء الرجال. یہ کیسے کام میں لایا گیا؟ تو آپ اس کو سنیے، جیسے میں نے آپ کو یہ کڑی بتایا اسی طریقے سے آپ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات حضرت عمر سے کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے نے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عمر سے یہ بات حضرت نافع نے سنی رحمت اللہ علیہ، جو ان کے غلام تھے، اور حضرت نافع سے یہ بات امام مالک نے لی، جنہوں نے موطا امام مالک کی تشکیل کی. تو اب اس کے اندر جو ہے کتنے راوی ہو گئے؟ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت نافع. ٹھیک ہے. 3 راوی ہو گئے. اور چوتھا آدمی کون ہے؟ وہ محدث ہے، موطا امام مالک لکھنے والا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اس کو جو ہے اپنے موطا کے اندر لکھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، بہت ساری احادیث مروی ہیں. اور یہ میری یہ ایک بات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، یہ ایک طریقے سے پہنچی امام مالک تک. ٹھیک ہے. اس کو ایک ترک کہتے ہیں. ایسے بہت سارے ترک سے وہی بات امام مالک تک پہنچی ہے. حضرت عمر نے سنی، حضرت عمر سے جو ہے حضرت علی نے سنی، حضرت علی سے کسی دوسرے تابعی نے سنی، اور اس تابعی سے امام مالک تک یہ بات پہنچی. تو یہ دوسرا ترک ہوا اسی حدیث کا. اب محدثین کرام کا کام دیکھیے کہ جتنے راوی احادیث کے اندر آتے ہیں جن سے مرویات ثابت ہے، کہ یہ تمام راویوں نے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب راوی کہلائیں گے. حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت نافع، یہ سب راوی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. یہ سب راوی تھے.
تو ہمارے محدثین نے یہ کام کیا کہ اسماء الرجال کی کتابیں لکھی، اور اس اسماء الرجال کی کتابوں میں 6 لاکھ راویوں کی زندگیاں ضبط تحریر میں لائی گئی ہے۔ 6 لاکھ راوی، اور کیا کیا ضبط تحریر میں لایا گیا، کیا کیا ڈاکیومنٹ کیا گیا کہ اس راوی کا اس راوی سے ملنا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ اس کو کہتے ہیں متصل سند۔ متصل سند، التمش مجھ سے ملا ثابت ہے، التمش غلام نبی سے ملا ثابت ہے، احمد غلام نبی سے ملا ثابت ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ بیچ میں کوئی سند یا بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹ گئی ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت نافع سے سنا، اور وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا حضرت نافع کے انتقال کے وقت، تو وہ حضرت نافع سے کیسے سن سکتا ہے؟ تو تمام راویوں کی پیدائش، ان کا دوسرے راویوں سے ملنا، یہ سب اسناد کہلاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الاسناد۔ اور پھر یہ اس میں سے جتنے 4 راوی ہے، ان 4 راویوں کے سیرت اور کردار کے بارے میں تمام باتیں لکھی جائیں کہ یہ آدمی کیسا تھا، اس کی سیرت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا، کیا کہیں یہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں تھا، کیا اس کے اوپر کسی چوری کا الزام تو نہیں لگا تھا۔ 6 لاکھ لوگوں کے یہ حالات لکھے گئے ہیں، 6 لاکھ لوگوں کی۔ اور اس کے ساتھ میں جو تیسری اہم بات جو حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے کہ راویوں کا حافظہ کیسا تھا۔ راویوں کا حافظہ، حضرت عمر کا حافظہ کیسا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کا حافظہ کیسا تھا، حضرت انس بن مالک کا حافظہ کیسا تھا، حضرت نافع کا حافظہ کیسا تھا۔ اس حافظے کے اوپر بات کی گئی ہے۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا تھا، ان کی جو ہے حدیث جو ہے صحیح نہ ہو کے وہ ضعیف ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک علت موجود ہوتی تھی کہ بیچ کا ایک راوی جو ہے اس کا حافظہ کیا نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ یہ کتنا دقیق کام تھا اور کتنا مشکل کام تھا کہ 6 لاکھ راویوں کی جو ہے مکمل جو ہے اس طریقے سے زندگی کو جو ہے ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک بات جو سمجھ میں آئے گی، اور وہ بات ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر، حدیث متواتر کیا ہے؟ ایسی حدیث جس کی سند ایک دوسرے سے ملتی ہو، یعنی جس محدث نے اس حدیث کو لکھا، اس نے جتنے راویوں سے سنا، آخری راوی کی ملاقات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو یہ متواتر حدیث کہلائے گی۔ ٹھیک ہے؟ امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے سنا، حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر حدیث۔ اور جو مرفوع حدیث ہوتی، دیکھیں حدیث کے بہت سارے قسمیں ہیں۔ علامہ الجزائری کہتے ہیں کہ علم حدیث کی 52 شاخیں ہیں۔ علم حدیث کی کتنی شاخیں ہیں؟ 52 شاخیں ہیں۔ امام الجزائری کہتے ہیں ہم تو اس میں سے ایک شاخ کو بھی جو ہے 5 منٹ بھی سمجھ نہیں سکتے، خالی وہ 52 شاخوں کے نام لینے کے اندر جو ہے میری آدھے گھنٹے کی تقریر ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ایک اور حدیث کی تقسیم ہے، وہ ہے مرفوع حدیث۔ حدیث مرفوع یعنی ایسی حدیث جس کے بارے میں بولنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور حدیث منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں ایسی حدیث جس میں درمیان کا کوئی ایک راوی کیا گیا ہے؟ چھوٹ گیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو وہ غیر متواتر ہو جائے گا، غیر متواتر ہو جائے گی، غیر مرفوع ہو جائے گی۔ اور مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ مرسل حدیث وہ ہے ایسی حدیث جو تابعی تک جا کے ختم ہو جائے، اس کے آگے کسی صحابی کا نام نہیں ہو، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل حدیث کہتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث کی ڈیفینیشن بتایا، لیکن میں نے آپ کو صحابی
اور تابعی اور تبع تابعی کی ڈیفینیشن نہیں بتایا. ہم ان لوگوں کے نام سنتے ہیں کہ یہ فلانے تابعین تھے، یہ فلانے تبع تابعین تھے. کیا معنی ہے؟ صحابی کون ہے؟ صحابی کی سیدھا سادی تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو بھی الحمدللہ جس شخص کو بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے. کون صحابی ہے؟ وہ نیک لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے پائی، جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان میں وہ ختم ہوئے، وفات پائے. کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، آپ بیٹھے، لیکن بعد میں مرتد ہوئے. یہ میرے پاس میں آج موقع نہیں ہے بتانے کا، ٹھیک ہے. یہ کون ہو گیا؟ صحابی ہو گیا. تابعی کون ہے؟ تابعی وہ ہے ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں حالت ایمان میں کسی صحابی کو ملاقات کی اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا، اس کو تابعی کہتے ہیں. اور تبع تابعی کون ہو گیا؟ ایک ایسا شخص جس نے حالت ایمان میں کسی تابعی سے ملاقات کی اور اس کا حالت ایمان میں کیا ہوا؟ انتقال ہوا، اس کو تبع تابعین کہتے ہیں. تو یہ مختلف طبقات ہے جن سے ہوتی ہوئی حدیث جو ہے ہمارے محدثین تک پہنچے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے ان تمام احادیث کو کمپائل کیا، اس کی تدوین کی، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ احادیث آج ہم تک پہنچی ہے. عزیزان گرامی، اس کو یاد رکھیے کہ ان کا اتنا زبردست کام ہے. امام بخاری، امام مالک، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آپ کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک صحابی کی چوکھٹ پر جا کے پورا دن بیٹھتے تھے، اور جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے تھے، جب ان سے کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کو بتائی ہے، تو مجھے صحیح بات بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات پڑھی. امام شافعی کا علم سفر اتنی بڑی کتاب ہے، آپ پڑھیے کہ امام شافعی کی ماں نے کیا قربانیاں دی اپنے بچوں کو، اپنے بچے کے لیے کیا قربانیاں دی، اور کیسے حجاز میں لا کر چھوڑا، اور امام شافعی نے کیسے کیسے سفر کیے صرف حدیث کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے اور اس کو لینے کے لیے. تو یہ جو علم حدیث ہے جس کو میں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، یعنی حدیثوں کی پرکھ، تمام راویوں کو پرکھنے کے بعد میں محدثین کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یا یہ حدیث جو ہے حسن ہے، یا یہ صحیح حسن ہے، یا غریب حسن ہے. اس کے مختلف، آپ جب کوئی حدیث کی کتاب نکالیں گے نا، ہم لوگ دیکھتے نہیں. اگر آپ ترمذی شریف نکالیں گے تو ترمذی میں حدیث لکھنے کے نیچے جو ہے ایک حاشیہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، یا یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، یا یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے، یا یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، یا یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع. تو میں نے آپ کو 5 قسمیں بتائی: صحیح حدیث، پھر اس کے بعد میں حسن، پھر اس کے بعد میں ضعیف، اور ضعیف کے بعد میں غریب، اور اس کے بعد میں موضوع، مطلب گھڑی ہوئی حدیث. تو یہ مختلف قسم کی احادیث جو مختلف کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں، اس کے نیچے باقاعدہ حاشیے میں اس حدیث کے بارے میں جو محدث ہوتا ہے اس کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ انالیسس ہوتا ہے. تو ہم کو سمجھنے میں مدد بہت ملتی ہے کہ کیا جو ہم جس حدیث کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. صحیح حدیث ہونے کے لیے 5 شرائط میں جلدی بتا دیتا ہوں. صحیح حدیث ہونے کے لیے 5 شرائط. سب سے پہلی شرط یہ کہ اس کی سند متصل ہو، ٹھیک ہے، اس کی سند متصل. دوسری شرط، اس میں جتنے راوی ہیں سب ثقہ راوی ہو، قابل اعتماد راوی ہو، جن کی سیرتیں اور کردار صحیح ہو. نمبر 2. تیسری شرط، ان کا حافظہ اچھا ہو، ان کا حافظہ اچھا ہو، یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو. میرے پاس میں وقت نہیں ہے کہ شذوذ کیا ہے اور علت کیا ہے. اگر اس میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں اتری تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں ہو کے غیر صحیح ہو جاتی ہے، وہ حسن ہو جائے گی یا وہ ضعیف ہو جائے گی.
اور اگر وہ واقعی میں گھڑی ہوئی ہے تو وہ گھڑی ہوئی حدیث کو جاننے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن ایک اہم بات جس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے اور جو آپ کو دیکھتے تھے، انہوں نے کیسی محنتیں کی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول، دیکھیے، کوئی دنیا کی ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، آپ مجھے نام لا کے بتائیے کہ جس ہستی کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، چہرے کے تاثرات، آپ کا چلنا، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، آپ کا غصہ بہت کم آتا تھا، آپ کا ہنسنا، آپ کا حلیہ مبارک، شمائل ترمذی میں جا کے پڑھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصویر آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کی داڑھی کیسی تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھی، آپ کیا پہنتے تھے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کی زندگی کو اس طریقے سے کیا کیا گیا ہے، ضبط تحریر میں لایا گیا ہے، ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے۔ مجھے صرف حضرت آئز مزنی کا ایک قول یاد آتا ہے جو میں نے اس دن کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے کہا، اس میں دو چیزیں ہیں، میں دونوں چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں۔ انہوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تو پوری محفل میں شروع سے آخر تک میرے نبی نے 100 مرتبہ استغفار کیا اور میں نے گنا اپنی انگلیوں پر، اللہ اکبر۔ یعنی اتنی چوک، کیا کہنا چاہیے، اتنا الرٹنس، کیا محبوب تھا ان کا، کیا محبت تھی ان کو کہ وہ شخص، وہ صحابی گنتا رہا کہ میرے رسول نے آج کی پوری نشست میں کتنے مرتبہ استغفر اللہ کہا، اور میرے نبی نے معصوم ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھتے تھے۔ ہم کو تو صبح اٹھنے سے لے کے تو رات کو سونے تک استغفار کرنا چاہیے۔ ہم تو گناہوں میں لدے پدے ہیں، ہم کتنا استغفار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ تھا اس کے اندر۔ اور عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ کی ذات بڑی حکمت والی ذات ہے۔ اللہ نے ان کو جو صحابہ دیے وہ ان پہ مر مٹنے والے صحابہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تقسیم ایسی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد میں بھی جو ہے صحابہ زندہ رہے۔ سب سے آخر میں مرنے والے صحابی جو ہے ان کا نام ہے عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 110 ہجری میں مرے ہیں، انتقال ہوا ان کا۔ یعنی وہ 99 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کیا رہے، زندہ رہے، 99 سال مکہ کے اندر۔ تو آپ سوچئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اقوال کو کتنے لوگوں تک پھیلایا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں، آپ کو معلوم ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ایک کم سن عورت سے اللہ نے کیوں کرائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں 48 سال 48 ایئرس زندہ رہیں اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتی تھی، درس قرآن کی کشش سے قائم ہوتی تھی۔ آج بھی وہ ستون وہاں مسجد نبوی کے اندر، وہ جو 7 ستون جو بہت مشہور ہے، اس میں ایک ستون عائشہ ہے۔ جس کو معلوم ہے، کون جاتا ہے مسجد نبوی میں اور دیکھتا ہے کہ وہ ستون کو ستون عائشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس ستون کو ستون عائشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حضرت عائشہ جو ہے سوالیوں کے سوال دیتی تھی، جواب دیتی تھی، احادیث بیان کرتی تھی اور درس قرآن کا کام کرتی تھی۔ میں صرف ایک بات، آخری بات جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ ان تمام صحابہ کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کو اتنے لوگوں تک پیش کیا، ان کو اتنے وقت تک زندہ نہیں رکھا، صرف ان کو مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ حضرت معاذ کو یمن میں بھیج دیا، حضرت علی کوفہ آ گئے، حضرت عبادہ بن صامت حمص چلے گئے، عبداللہ بن انیس شام میں چلے گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود عراق میں چلے گئے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ تمام صحابہ اتنے سارے علاقوں میں پہنچ گئے، وہ خالی بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے ہمارے جیسے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیا ہے،
منتظر فردہ ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے صرف اسی کے منتظر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے، ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا. وہ سب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا آخری خطبے میں، فَلَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو لوگ یہاں حاضر ہے میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج میرے اس خطبے میں حاضر نہیں ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے بہت سیریسلی کام کیا، اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھ کر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام اقوال کو اور ان تمام اعمال کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر دین. کتنے صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں ہیں آپ بتائیے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں 1,25,000 صحابہ تھے، 1,25,000 صحابہ. 10-15 ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں جو ہے جنت البقیع میں نہیں ہیں. کہاں گئے یہ لوگوں؟ نے مسجد نبوی کا ساتھ چھوڑا. چھوڑ سکتے آپ ہم اپنے نبی کا ساتھ؟ لیکن ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی، ان صحابہ نے یہ قربانیاں دی. کس کی خاطر؟ ہم لوگوں کی خاطر. اس لیے دین آج ہمارے تک پہنچا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کچھ کام کر رہے ہیں دین کو پہنچانے کا؟ بلغوا انی ولو آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہنچاؤ میری طرف سے، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. کیا کام کر رہے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہمارے برادران وطن کے لیے؟ کیا ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں؟ کچھ ان کو پہنچا رہے ہیں؟ کچھ نہیں پہنچا. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور اپنے رسول کو جب حوض کوثر پہ ملیں گے انشاءاللہ پتہ نہیں کون ملے گا کون نہیں ملے گا حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے پانی پینے کے لیے، تو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے بعد میں تم لوگوں نے میرے دین کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ ہاں کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت. جو ان کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کہنے، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.